اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمل بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا گیا تھا۔ آج آیت نمبر 153 سے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان والا بنا کے ایمان کے منصب پہ معمور کرنے کے بعد یہ بتا دیا گیا، یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے جس پر لٹا دیا جائے۔ یہ ایک عظیم الشان خدمت ہے جس کے بارے میں بڑی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، سخت آزمائشوں میں بھی ڈالا جائے گا، نقصانات بھی اٹھانے پڑیں گے۔ ایمان والے راستے پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا اپنا نفس ہمیں بار بار مشکل میں ڈالتا ہے، جس میں شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، آپ نہیں کر سکو گے، مشکل راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ اور اس کے بعد جو چیز ہم پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں، سوسائٹی پریشر، سوسائٹی ہمیں اس راستے پہ چلنے نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ لو اب یاد آ گیا، اب اس راستے پہ بہت مشکل ہے، نہیں کر پاؤ گے۔ اس قسم کی اندرونی اور بیرونی جو آپ کو لڑائی لڑنی پڑتی ہے نا، اس کے بارے میں یہاں پہ ایک دفعہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشکلیں آئیں گی، لیکن اگر خدا کی راہ میں چل پڑو گے تو تم پہ عنایات کی بارشیں بھی ہوں گی۔ اور اب اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ کرنا کیا ہے، ان مشکلات کا سامنا کرنا کیسے ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ یعنی اس بھاری خدمت میں جب طاقت کی ضرورت ہوگی نا، تو 2 چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ایک تو صبر کرنا ہے، اپنی ہر مشکل میں اندرونی ہو یا بیرونی طور پہ لوگ آپ کو تانے مارے، ٹونٹ کریں، مشکلات میں ڈالیں، کیا کرنا ہے؟ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، نماز نہیں ضائع ہونے دینی ہے اپنی، اور نماز کا ٹائم نہ نکلنے پائے۔ نماز اور صبر سے آپ نے مدد طلب کرنی ہے۔ اور اکثر اس آیات کو اس سینس میں بھی لیا جاتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کرو کہ اے صبر میری مدد کر، یا اے نماز۔ آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی مشکل پہ صبر کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اللہ کے لیے ہی صبر کر رہے ہیں، اور آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑ کے جب نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں تو وہ نماز بھی آپ اللہ کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صبر اور نماز سے جب آپ مدد طلب کر رہے ہیں تو بیسیکلی آپ اللہ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں، کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے جا کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے نماز کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کیسے یہ افراد مومنین اور جماعت مومنین کو اس کار عظیم کے لیے تیار کرتی ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ موت کا لفظ بیسیکلی انسان کو جو ہے نا، اس کی ہمت کو پست کر دیتا ہے کہ موت آ گئی یا مر گیا انسان۔ تو اسی لیے منع کیا گیا کہ جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے نا کوئی، تو اسے مردہ نہ کہو، کیونکہ اس کی وجہ سے جہاد اور قتال کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ماند پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس کی بجائے ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان یہ تصور اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کی راہ میں جو جان دے گیا، حقیقت میں تو وہ حیات جاوداں پا گیا۔ بیسیکلی شہید اس دنیا سے تو تعلق ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان کو موت آتی ہے تو دنیاوی زندگی سے اس کا تعلق ختم ہوتا ہے، ایک برزخی معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں میں جس طرح سے رزق پا رہے ہیں اور جو نعمتیں وہ وہاں پہ لے رہے ہیں، تو آپ انہیں مرا ہوا تصور نہ کریں اور نہ ہی انہیں مردہ کہیں۔ وہ تو اللہ کے ہاں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد پورا کر کے چلے گئے ہیں جس کے لیے دنیا میں انہیں بھیجا گیا تھا۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تمہیں خوف سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصان سے اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ آزمائش کیسے ہے؟ خوف، بھوک، جان اور مال کی کمی۔ یہاں بھوک سے مراد ہے
ہر انسان میں بھوک ہوتی ہے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی، کوئی نہ کوئی چیز دنیا میں حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہر انسان لگا ہوا ہے۔ تو کچھ بھی حاصل کرنے کی بھوک ہر انسان میں ہوتی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے، اس کی من پسند چیزیں دے دی ہیں، اس کے اندر خوف ہوتا ہے ہر وقت مجھ سے یہ چیزیں چھن نہ جائیں، مجھ سے یہ نعمتیں دور نہ ہو جائیں۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے جان اور مال میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، یہاں پہ طرح طرح کی آزمائشیں انسان سے لی جانی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے مومن، کیونکہ کہہ دیا گیا وہ بشر الصابرین، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ان حالات میں بھی جو صبر کریں گے۔ دیکھیں مومن کے لیے تو زندگی نعمت ہی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے، اسے اللہ کی راہ میں لگائیں اور اس پہ شکر ادا کرتا رہے تو اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ چھین لیا ہے تو اس پہ صبر کر لے، اور تب بھی اللہ تعالیٰ کو یہی کہے کہ آپ نے میرے سے یہ نعمت لی ہے جو دی بھی آپ نے تھی، اور یہی چیز ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے، تو اس صبر پہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہی اجر مل رہا ہے۔ آگے بتا دیا گیا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور پھر کوئی مصیبت پڑے اور وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، انہیں کو خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست والے ہیں۔ اب دیکھیں کہنے سے مراد یہ ہے کہ زبان سے یہ لفظ کہنا نہیں ہے، دل سے اس کا اقرار کرنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی لیے اللہ کی راہ میں ہماری جو بھی چیز قربان ہوئی، کوئی نقصان اٹھانا پڑ گیا، کوئی مشکل پڑ گئی ہے، تو وہ چیز اللہ نے ہی تو دی تھی، واپس اگر اللہ کی طرف چلی گئی ہے تو اس بات پہ بھی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہیں کرنے ہیں۔ یعنی ہر حال میں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا تو ہے نہیں ہم نے، آخر کار تو یہاں سے جانا ہی ہے، آج جائیں کل جائیں، تو کیوں نہ اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی اللہ کا کام کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں، نہ کہ ہم اپنے آپ کی بس پرورش کرتے ہوئے اور کسی بیماری کسی حادثے کی صورت سے یہاں سے چلے جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہوں گے تو موت بھی جب آئے گی ہم اللہ کے ہی کسی کام میں لگے ہوئے ہوں گے اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہاں بھی بتایا جا رہا ہے یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برزہ و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ بیسیکلی صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا یہ مناسک حج میں بھی آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھایا بھی گیا تھا۔ بعد میں جب مکے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں مشرکانہ جاہلیت پھیل گئی تو صفا پر اساف کے نام سے اور مروہ پر نائلہ کے نام سے آستان بنا دیے گئے تھے اور لوگ ان کے گرد طواف کرنے لگے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام کی روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگ گیا کہ اب یہ صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے یہ حج کے مناسک میں ہے یا یہ بعد میں شرک کی بنیاد پہ ان کی ایجاد ہوئی ہے اور یہ کہیں مشرکانہ فعل تو نہیں ہے۔ تو اسی لیے بعد میں ان کے یہ سوالات ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ اہل مدینہ کے دلوں میں پہلے سے صحیح جو ہے نا صفا اور مروہ کے بارے میں ان کے بارے میں کراہت ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ واقعی مناسک حج میں ہے یا بعد میں ایڈ آن کیا گیا۔ تو یہاں پہ جب قبلہ خانہ کعبہ کو مقرر کرنے کا موقع آیا ہے تو یہاں یہ غلط فہمیاں ساری دور کر دی گئی ہیں کہ صفا اور مروہ کے بارے میں جو بھی ان کے غلط نظریات تھے ان کو صحیح کر دیا گیا کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے مناسک میں سے ہے، اور یہ مقامات جو ہے نا یہ مقدس ہی ہیں اور خدا کی جانب سے مقدس بنائے گئے ہیں، یہ بعد میں جاہلانہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ جو کہہ دیا گیا نا کہ جو بھی بھلائی کا کام آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ یہ کام دلی رغبت سے محبت سے ہی کیا جائے، ورنہ حکم تو بجا لانا ہی ہے، تو جب کرنا ہی ہے کام تو اس کو دلی محبت سے کیا جائے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں،
یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ بتا دیا گیا ہے علماء یہود کا سب سے بڑا قصور کیا تھا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو ایک تو انہوں نے ان کو اپنے مذہبی پیشوروں کے محدود کر دیا تھا طبقے تک، اور اس کو عام لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ پھر جب جہالت کی وجہ سے گمراہیاں پھیلنا شروع ہوئی تو ان علماء نے ایک تو اصلاح کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو بدعت اور جن چیزوں کا رواج تھا بس اسی قول و فعل کو اپنے ساتھ منسوب کرتے ہوئے، کتابوں سے منسوب کرتے ہوئے آگے چلانا شروع کر دیا۔ اب مسلمانوں کو بھی اسی چیز سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ہدایت کا کام جس امت کے سپرد اب کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ بنا کے یہ جو دنیا کی ہدایت کا کام ہمارے سپرد کیا ہے، اس کا فرض یہ ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، نہ یہ کہ بخیل کے مال کی طرح اسے چھپا کے رکھنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ دین صرف علماء کے لیے ہے یا قرآن صرف علماء ہی ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں، عوام نہیں پڑھ سکتی ہے، نہیں، یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عوام تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا علم حاصل کرے، اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک اس علم کو پہنچانا ان کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جو اس روش سے باز آ جائیں گے، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ جو پہلے سے ایسی روش اختیار کرتے ہیں، ہدایت آ گئی اور اب وہ اس چیز سے ہٹ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھپانے کی بجائے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر میں ایسے لوگوں کی معافی بھی کر دوں گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں جان دی، ان پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کفر کے اصلی معنی چھپانے کے ہیں یا اس کا مفہوم ہے انکار کرنا۔ یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ اس کے برعکس کفر کا مطلب ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا۔ اگر ہم قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں دیکھیں، سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ انسان سرے سے خدائی کو نہ مانے، یہ اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کرتے۔ جیسے اگر دیکھا جائے ایتھیسٹ کا کیا کہنا ہے؟ کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود سے خود وجود میں آئی ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا ہی انکار کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو جو ہے نا ان کو علم و قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا ہے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے احکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرنا۔ اب یہود نصارہ مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ انبیاء کی پریفرنسز، کوئی کسی نبی کو مانتا ہے، کوئی کسی کا انکار کرتا ہے، اور یہی چیز تیسرے اور چوتھے پوائنٹ میں، یعنی چوتھے نمبر پہ پہلے تو یہ ہے کہ پیغمبروں کو ماننا ہی نہیں ہے، اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا ہے، اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی کی بنیاد پہ کسی کو مان لینا، کسی کا انکار کر دینا۔ پانچویں نمبر پہ یہ ہے کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے قائد اخلاق قوانین کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرنا، یعنی دین کا کچھ حصہ مان لینا ہے، کچھ سے انکار کر دینا ہے۔ پیغمبر نے کسی ایک پیغمبر کی دین کی شریعت کو مان لیا، کسی اگلے پیغمبر کی شریعت کے کچھ احکامات سے انکار کر دیا۔ چھٹے نمبر پہ جو آتا ہے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ نظریے کے طور پہ تو ان سب چیزوں کو مان لیا مگر عملاً ہم نے اس میں سے نافرمانیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ مختلف غور و فکر کے جو مرحلے ہم نے دیکھے ہیں، یہ سارے انسان کو اللہ تعالیٰ سے باغی کر دیتے ہیں۔ ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک نماز کا انکار کر دینا یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ کہہ دیا گیا ہے نا، انسان کے مومن اور کافر ہونے کے بیچ فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن تو نہیں ہے۔ پھر قرآن میں کہہ دیا گیا ہے، دیکھو نماز نہ چھوڑنا، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔
ہم نماز چھوڑ کے اپنے آپ کو مومن تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو 2 لوگوں کا سہارا لے کے بھی مسجد تک پہنچ سکتا تھا نا، وہ مسجد آتا تھا، کہیں مجھے منافق ڈکلیئر نہ کر دیا جائے کہ یہ برائے نام مسلمان ہے۔ منافق مینز اوپر سے مسلمان ہونا لیکن دل میں نفاق ہونا۔ تو لوگ اتنی احتیاط کرتے تھے، اور ہم آج کے دور میں نماز نہ پڑھنے کو کوئی بڑی چیز سمجھتے ہی نہیں ہیں، اتنے کیجول ہو گئے ہیں نماز کے حوالے سے، جبکہ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نماز کا انکار کر کے تو ہم واضح طور پہ کفر پہ جا رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ نماز تو کسی صورت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اب اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو وہ بھی آگے بتا دی گئی ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت، رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان ہیں بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر انسان کائنات کے سارے نظام کو، دن رات کا آنا جانا، اور اتنے سمندروں پہ بڑی بڑی کشتیاں، اس پہ لوگ سوار ہیں، کیسے اسے پانی کے اوپر اللہ نے تھاما ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جہاز جو آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، کون ہے جس نے انہیں تھاما ہوا ہے؟ ہر چیز کو بنانے والا، آسمان سے پانی کا گرنا، اس سے زمین میں فصلیں اگنا، تھوڑا عرصہ بارشیں نہ ہوں تو کیسے قحط کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی زمین تیز ہلے کیسے زلزلوں سے سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ ہی تو چلا رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ خود بخود چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے، یا یہ تصور کرنا کہ کوئی ایک سے زیادہ خدا اس کو چلا رہے ہیں، یہ چیز تو ہم عقل رکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ جب ایک نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی چلانے والا نہ ہو، ان دونوں سچویشنز میں یہ دن رات کا آنا جانا اور یہ سارا دنیا کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ ہر ایک چیز کی پیداوار، آپ ایک پودے کو دیکھ لیں، زمین پہ پانی گرتا ہے، ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی زمین میں سے مختلف پودے نکلتے ہیں جن کے مختلف پھل ہیں، جن کے مختلف ذائقے ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم جانوروں کی طرح چلنے پھرنے کے علاوہ باہر نکل کے سارے دن میں اپنے ارد گرد نیچر کو ہی فوکس کر لینا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو جائے ہمیں کہ وہ ذات جو اتنا کچھ کر سکتی ہے، اگر ہم اس کے تابع فرمان ہو جائیں تو کیا ہماری زندگی کی مشکلات میں آسانیاں پیدا نہیں کر سکتی وہ ذات؟ کیا ہمارے لیے اس دنیا کو اور ہماری آخرت کو آسان نہیں بنا سکتی؟ بنا سکتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس ذات پہ ایمان لانا ہے، اور ایمان سے مراد یہ ہے کہ اس کے احکامات کا انکار نہیں کرنا ہے، جو ہم نے پہلے پڑھ لیا کہ اللہ کے احکامات کا انکار بھی کفر میں آتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ہمسر یا اس کا مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کا گرویدہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا مد مقابل بنانے میں یہ بات آتی ہے۔ جو صفات
اللہ کے لیے خاص ہیں انہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ منسوب کرنا، یعنی حاجت روائی، مشکل کشا، ہماری پرابلمس کو دور کرنے والا، یہ ساری صفات تو اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ جب ہم ان صفات کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی اسے اللہ کے مد مقابل لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے حلال اور حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کر دی ہیں، پھر کوئی انسان اپنے طرف سے کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے، سود بتا دیا گیا ہے کیا سچویشنز ہیں، پھر بھی انسان اپنے طور پہ نکاح طلاق کے جو بھی سارے نظام ہیں لوگ اپنی طرف سے فتوے لے کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر لیتے ہیں، تو بیسیکلی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا اور اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کسی اور کو لانے میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے کہہ دیا کہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پہ فوقیت رکھے، اور کسی چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ یا مقام نہ لائے کہ وہ اللہ کے راہ میں اسے قربان کرنے سے رک جائے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ ہم بتایا جا رہا ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک بار موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ظاہر ہو رہے ہیں نا، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھاتے۔ یوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا، یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی یہ جو دنیا میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری پیروی کریں گے تو ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہم آپ لوگوں کو نہ بخشوا دیں، جب بخشوائے جانے والے بھی پکڑے جائیں گے اور اپنے پیروکاروں سے منہ موڑ لیں گے تو وہی پیروکار کہیں گے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں، ہم دنیا میں جائیں، ہم بھی ایسے ہی ان سے منہ موڑ لیں۔ یہاں پہ ان پیروکاروں کے انجام کے بارے میں اس لیے بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی اسی طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو اپنی امتوں کو بھٹکاتے تھے۔ مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ ان رہبروں میں فرق کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کے پیچھے چلنے سے بچ جائیں، کیونکہ پہلے بھی جو کچھ لوگ کرتے آئے ہیں ان کا جو انجام ہوا تھا وہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور اگر ہم بھی اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو یہی انجام ہوگا۔ تو یہ چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کی پیروی کرنی ہے اور صحیح غلط کی پہچان ہم نے خود کرنی ہے۔ اگر ہم قرآن کھول کے پڑھیں تو ہماری توحید کے بارے میں جتنے ہمارے ذہن میں سوال ہوں گے نا وہ واضح ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیسے ماننا ہے، ان کا انکار نہیں کرنا۔ ہم جن بڑے بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑتے چلے جاتے ہیں ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا انجام ہو سکتا ہے، قرآن ہمارے ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں خود بخود دے دیتا ہے۔ صرف زحمت کرنی ہے تو اسے کھولنے کی اور ایک بار اس کو سمجھنے کی۔ امید ہے آج کے لیکچر میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اگر مجھ سے کوئی بھول یا چوک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔